دنیا کیسے غمگین ہے. 100 سال کے قریب تبلیغی بزرگ بھائی عبدالوہاب انتقال کر گئے. ایک جہان میں ماتم ہے. غیر عالم ہونے کے باوجود استقامت علی الحق قابل دید تھی. تبلیغی جماعت جو عوامی جماعت ہے اس کو کس طریقے سے طول اور عرض میں ایک توازن سے قائم دائم رکھا تھا. بڑے سے بڑے ملحد زندیق اور شریر کو بھی شرارت نہیں کرنے دیا. بھائی عبدالوہاب کے احسانات یاد رکھے جائیں گے. خدا ان کو غنی کی رحمت کرے. بہت ہی پیارے آدمی تھے. ایک دفعہ کئی دفعہ آنا جانا ہوا, میں نے ان کے بارے میں الافسن میں لکھ دیا, آپ پڑھ لیں گے, اشارہ سا کیا ہے. ان کی بات تبلیغی باتوں پر میں نے اعتراض کیا کہ یہ باتیں آپ صحیح نہیں کر رہے. تو وہ بھی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے. میرے آنے کے بعد ان کے خاص خادم ہیں مولانا محمد فہیم صاحب, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کی باتیں اچھی نہیں ہوئی, اور مفتی صاحب خفگان میں چلے گئے. ان کی بات کو سمجھنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی. وہ علماء کے استاد ہزاروں طلباء کو پڑھاتے ہیں. یہ تاثر تو اچھا نہیں پھیل رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ علماء کی بات ماننی ہے, تو بس فوراً تیار ہو گئے, رومال کندھے پہ ڈالا کہ کراچی جا کے گلشن میں معافی مانگتا ہوں. ان کا فون آیا, میں نے کہا میں بھی 2-3 دن سرحد میں ہوں, اور پھر شاید عمرے کا سفر تھا. پھر دوبارہ میں خود معافی مانگنے گیا. میں نے آپ بڑے بزرگ ہیں, ہم کیا طالب علم لوگ ہیں. تو ایسے عظیم انسان اور باخلق بھی تھے. وہ چند سال پہلے کافی زمانے بعد ریون کے سالانہ اجتماع میں جانا ہوا, تو میرے لیے ایک علیحدہ جگہ بنائی گئی, اور اس میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا کہ بھئی وہ جو معذور کا کموڈ لگتا ہے وہ بھی ہو, اور جو دوسرے ساتھی ہیں ان کے لیے سعادت وارت خانہ بھی ہو. اور بتایا ہمارے احسان نے, مولانا احسان صاحب نے, کہ ایک رات میں 8 مرتبہ بھائی عبدالوہاب خود اس کو دیکھنے آئے. کتنے اعلیٰ منتظم تھے, آپ اندازہ لگائے. حالانکہ جس کے ذمہ پورے عالم کی تبلیغ اور دعوت ہو, اس کو کتنے افکار اور غم, کتنے صدمے اور گرانی, کتنا بونچال فکروں کا رہتا ہے. اللہ ان سب کو ان کے لیے عمل شافع و مشفع اور آخرت کا زاد آخرت بنائے, زاد خیر بنائے. ایسے ان کے واقعات سارے جہان سے وابستہ ہے. یہ لوگ انبیاء اور مرسلین کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی خوبیاں اور کمالات ختم نہیں ہوتے, جیسے بہتے ہوئے پانی کا بہاؤ ختم نہیں ہوتا.